امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے، اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا، معصوم 2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی، ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا، تو مل جا، کہ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا، 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا، ہارا ہوا انسان ہے، ہاری ہوئی خاتون ہے، سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو، عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں، اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی، ہزاروں سال پر لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتی اور وجود برداشت نہ کرتا۔ جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا، صرف کانوں کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں، کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں، جنت کا گیت سنائیں، کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے، جو گجرانوالے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا، اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے، یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سماں پیدا کریں گے کہ ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز۔ کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ یوں، یا جبال اوبی معاہ، اور جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور لوگ تڑپ کے بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک آواز، وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے۔ اب آپ کی آواز اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی، انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان پردے ہٹا،
بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں، تو ویسے پردے ہٹیں گے۔ اللہ اکبر، یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ۔ لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، صرف گجرانوالہ پاکستان نہیں، 7 بر اعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کہے گا لکھو، اب لکھو، اے صرف 99 نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا، رحیم ہونے میں کیسا، رحمان ہونے میں کیسا، ملک ہونے میں کیسا، مہیمن ہونے میں کیسا، اس کو چھوڑو، صرف ایک لے لو، ایک، اللہ تو کیسا ہے، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ 7 سمندر کا پیندہ نظر آئے گا، اور پانیاں 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر، قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا اللہ؟ اللہ، ایک ہستی نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا ہے، ایک ہستی، صرف ایک، آدم سے لے کر آخری انسان تک، قیامت کے دھماکے تک، نہ آیا نہ آئے گا، ایک آئے اور اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا۔ کیا دلیل ہے؟ احمد، لفظ احمد، احمد، اللہ نے کیا صلہ دیا؟ ایک دوسرا نام دیا، جو میری تعریف کرے گا میں اس کی تعریف کرواؤں گا، میں اس کی تعریف کرواؤں گا۔ دوسرا نام کیا دیا؟ محمد، محمد، نام میں غور کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی میم ہٹا دیں تو پیچھے کیا نکلے گا؟ حمد نکلے گا۔ محمد کی میم ہٹائیں کیا نکلے گا؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹائیں تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب قرآن کی سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد۔ یہ اتفاق ہے یا انتخاب ہے؟ حمد جمع حمد، جمع حمد بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، سب تعریفیں تیری، ایک ہے خوشامد، ایک ہے تعریف۔
خوشامد کے لیے عربی میں مدح کا لفظ، مدح، المدح، اس میں خوشامد بھی آتی ہے، تعریف بھی آتی ہے، اور الحمد صرف تعریف کو کہتے ہیں، جو ہستی حقدار ہو جس چیز کی وہ بول حمد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساری تعریفوں کا حقدار میں ہوں، الحمدللہ۔ یا اللہ پھر یہ تیری تعریف کون کرے گا؟ کہ یہ میرے حبیب کا نام ہے احمد، اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، جیسی تعریف دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف سنو، صبح شام میرے نبی یہ کہتے تھے، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارأف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب الشهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والامر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ کیا خوبصورت ہے۔ آپ کو الفاظ نہیں سمجھ میں آئے لیکن ردم سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ الفاظ کا ترنم، الفاظ میں نغمہ، کلمات میں نغمہ، کلمات میں موسیقی، کلمات میں ایک تسلسل۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف احمد ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کہا یہ میرے حبیب ہیں، ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ کائنات میں کوئی ایسی نہ کر سکے گا، نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف فرمائیں گے۔ حمد پر الف لام لگا کے قرآن بنایا، اور حمد پر میم اور الف لگا کے اپنا حبیب بنایا۔ الف لام کے ساتھ قرآن بنایا، میم اور الف کے ساتھ حمد پر ہی میم اور الف کے اضافہ کے ساتھ اپنا حبیب بنایا، الف کا اضافہ کر کے فرمایا کہ کائنات میں جیسی یہ میرے تعریف کریں گے اور کوئی نہ کرے گا۔ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنا ہے، میرے رب کی قسم آپ کروڑوں کروڑوں صفحات بھر دیں، ان کی تعبیر تشریح نہیں ہو سکتی۔ بڑی پاکیزہ زبان، نورانی زبان سے نکلی ہوئی میرے اللہ کی تعریف ہے۔